ایک نوجوان سپاہی تلوار بلند کر کے کہتا ہے کہ یا سلطان، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا۔ سپہ سالار سب سپاہی غصے اور جوش کی کیفیت میں تھے، سلطان کے حکم کے منتظر تھے۔ یہ واقعہ زخمی دشمن اور سلطان کا فیصلے کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، جنگ کا میدان گرد و غبار سے اٹھا ہوا تھا، تلواروں کی جھنکار اب دہم چکی تھی اور سورج ڈلنے کو تھا، گھوڑوں کی ٹاپیں رک چکی تھیں، مگر فضا میں ابھی بھی بارود اور خون کی بورچی ہو رہی تھی۔ اسی میدان میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ کھڑے تھے۔ فتح ان کے قدم چوم چکی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ فکر کی جھلک تھی۔ اسی دوران چند سپاہی ایک زخمی دشمن کو گھسیٹتے ہوئے لائے۔ وہ دشمن کی فوج کا سپہ سالار تھا، جس کی تلوار نے دن بھر مسلمانوں کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کو شہید کیا۔ اب وہ خون میں لت پت زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکست کا دکھ اور موت کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ یا سلطان، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے کئی نوجوانوں کو شہید کیا۔ حکم دیجئے کہ ابھی اسی کا سر قلم کر دیا جائے۔ سب میں غصے کی لہر دوڑ رہی تھی۔ کئی سپاہیوں نے تلواروں کی دستوں کو مضبوطی سے تھام لیا تھا، مگر سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کر دیا۔ سلطان گھوڑے سے اتر کر اور آہستہ قدموں سے زخمی دشمن کی طرف آئے۔ انہوں نے اس کی حالت دیکھی تو اس کے زخم گہرے تھے اور سانس ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ سلطان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر فرمایا، کیا تم پانی پیو گے؟ دشمن حیران رہ گیا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، تم مجھ پر رحم کیوں کر رہے ہو؟ سلطان نے نہایت وقار سے جواب دیا، اسلام ہمیں ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ تم اس وقت میرے قیدی ہو اور قیدی پر رحم کرنا میرا فرض ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے خادم کو پانی لانے کا حکم دیا۔ پانی کا پیالہ خود اپنے ہاتھ سے زخمی دشمن کے لبوں تک لے گئے۔ سپاہیوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جنگ کے بعد ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ زخمی دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ تم سخت دل کے ہو، مگر آج میں نے تمہارا عدل اور رحم اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سلطان نے فرمایا کہ ہماری تلوار صرف ظلم کے خلاف اٹھتی ہے، بے بس انسان کے خلاف نہیں۔ چند سپاہی ابھی بھی غصے میں تھے۔ ایک نوجوان آگے بڑھا اور عرض کیا، یا سلطان، یہ ہمارے بھائیوں کا خون ابھی بھی خشک نہیں ہوا، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اسے چھوڑ دیا جائے؟ سلطان نے اس نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، انصاف صرف بدلہ لینے کا نام نہیں، انصاف یہ بھی ہے کہ جب دشمن ہتھیار ڈال دے تو اسے مان دی جائے۔ اگر ہم بھی وہی کریں جو ظالم کرتے ہیں تو فرق کیا رہ جائے گا؟ یہ الفاظ میدان جنگ میں گونج اٹھے۔ ہر سپاہی کے دل میں جیسے کوئی چراغ روشن ہو گیا ہو۔ سلطان نے حکم دیا کہ زخمی دشمن کا علاج کیا جائے اور اسے قید میں رکھا جائے حتیٰ کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ سپاہیوں نے تعمیل کی، طبیب بلائے گئے، مرہم پٹی کی گئی۔ چند دن بعد جب وہ سپاہی صحت یاب ہوا تو اسے سلطان کے دربار میں پیش کیا گیا۔ وہ اب پہلے جیسا مغرور نہ تھا، اس کی آنکھوں میں عاجزی تھی۔ اس نے کہا کہ اے سلطان، تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو میں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کبھی نہیں کیا تھا۔ میں تمہارے عدل کا گواہ ہوں۔ سلطان نے فرمایا، اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، تم آزاد ہو۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگی، مگر سلطان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں واپس ضرور جاؤں گا، مگر ایک پیغام لے کر۔ میں سب کو بتاؤں گا کہ میں نے ایک ایسے حکمران کو دیکھا ہے جو طاقت میں شیر اور
اخلاق میں فرشتہ ہے۔ یہ سن کر دربار پر سکون چھا گیا۔ سلطان نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ یا اللہ، ہمیں فتح کے بعد بھی عاجز رکھنا اور ہمارے دلوں کو کینہ سے پاک رکھنا۔ اس واقعے کے بعد لشکر میں ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ سپاہیوں نے جان لیا کہ اصل عظمت صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ دلوں کو جیتنے سے ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ صرف ایک زخمی دشمن کی جان بچانے کا نہیں تھا بلکہ انسانیت کو زندہ رکھنے کا تھا، اور تاریخ نے گواہی دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی فتوحات صرف قلعوں تک محدود نہیں تھے بلکہ دلوں پر بھی ان کی حکمرانی تھی۔